افسران ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے. ADC پشاور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا تجاوزات کے حوالے سے کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں. راؤ ہاشم صاحب سے ہم بات کریں گے کہ پشاور بھر میں جو تجاوزات ہیں سر کیا کہتے ہیں, تجاوزات بڑھتی جا رہی ہیں, راستے تنگ ہوتے جا رہے ہیں, کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, صوبائی حکومت کے عوامی ایجنڈا کے تحت اور ڈپٹی کمشنر پشاور کی خصوصی ڈائریکشنز پہ ہم نے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دی ہیں. اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کبابیان چوک پہ آپریشن ہو گیا ہے. ملٹی سٹوری 5 سٹوری پلازا تھا, وہ ہم نے گرایا جو کہ اریگیشن کی جگہ پر تھا. اس کے علاوہ اوقاف کے ساتھ مل کر ہم اس کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں جو قبرستانوں پہ انکروچمنٹس ہیں. تقریباً 3 ایکٹیویٹیز ہم منعقد کر چکے ہیں پچھلے لاسٹ منتھ میں. اس کے علاوہ رنگ روڈ پہ آپریشن پورے ہمارے جو ACs ہیں, ڈبل ACs ہیں, متحرک ہیں ڈپٹی کمشنر کی گائیڈنس میں, اور PDA کے ساتھ مل کر رنگ روڈ پہ بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیے گئے ہیں. اب ہم ایک پراپر پلان بنا رہے ہیں پورے پشاور شہر کا, جس میں تمام ہم نے جیو ٹیگ کر دیے ہیں انکروچمنٹس. اور انشاءاللہ پولیو کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان تمام تر جگہوں پہ, جن میں آپ کو ویسے بتا دوں, کوہاٹ روڈ شامل ہے, گڑی قمر دین سے پہلے والا علاقہ شامل ہے. اس کے علاوہ ہم چلتے رہیں تو یونیورسٹی روڈ پہ ہماری تجاوزات ہیں, وہ ہم نے مارک کر لی ہیں, نوٹسز سرو کر لی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو GT روڈ پہ جو ہمارا فیس 3 چوک بنتا ہے اس کے لیفٹ پہ بھی کچھ انکروچمنٹس ہیں. پھر ناصر باغ روڈ پہ انکروچمنٹس ہیں. تو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, ہم نے شارٹ ٹرم پلان بھی بنا لیا اور اپنا لانگ ٹرم پلان بنا لیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اس پہ بھرپور کارروائی چلتی رہے گی. اچھا ہاشم صاحب بتائیے گا, کیا کہتے ہیں پشاور کے اندرون شہر کے جو بازار ہیں جن میں مینا بازار ہے, چوک شادی پیر ہے, کریم پورہ ہے, اور جو دیگر بڑے بازار ہیں, وہاں پر تجاوزات جو ہیں بہت زیادہ ہیں. آپریشن ہوتا ہے, اس کے بعد دوبارہ تجاوزات ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات اور اس کے محرکات کیا ہیں؟ جی, آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے. یہ جو اندرون شہر کے ہیں, اگر ہم اپنی مساوی دیکھیں, ہم اپنا بندوبستی راستہ دیکھیں, تو اس کے حوالے سے یہاں انکروچمنٹ نہیں ہے, پرماننٹ انکروچمنٹ نہیں ہے. لیکن آپ کی بات بالکل بجا, یہ ٹیمپریری انکروچمنٹس ہیں. اس میں ریکرنٹ آپریشنز ہیں. اس میں دیکھیں کیچ 22 ہے. اس میں ہمارے جو ریڑھی بان ہیں ان کو آلٹرنیٹیو جگہ دینے کا ایشو ہے. ہم نے 3 جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ایک ہم نے کی ہے ڈیوو کے ساتھ PSO کا جو پمپ ہے, وہاں خالی میدان پڑا ہے. ایک ہم نے حضر خانی میں کی ہے. ایک ہم نے بے نظیر ہسپتال والی کی ہے. لیکن جو یہ ریڑھی بان ہیں جو یہ اپنا ٹیمپریری انکروچمنٹس کرتے ہیں اور بازاروں کو تنگ کرتے ہیں, یہ کبھی بھی دور جگہ پر جانا پسند نہیں کرتے. تو ہم نے انجمن تاجران سے میٹنگز کی ہیں, بازار کی ایسوسیشن سے میٹنگ کی ہے کہ ہم آپ کو آلٹرنیٹیو جگہ پرووائڈ کریں گے تاکہ بازار بھی کھلا ہو, ان ٹیمپریری انکروچمنٹ سے عوام کی جان بھی چھوٹے اور ٹریفک کا فلو بھی جو متاثر نہ ہو. اچھا سر, جو بازاروں میں ٹیمپریری انکروچمنٹ کی آپ نے بات کی, یہاں پر دکاندار اس میں ملوث ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ان دکانداروں کو کوئی جرمانے, کوئی گرفتاریاں, کوئی اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں؟ مور دین 6 ملین جی ہمارے جرمانے ہیں اس مہینے کے, جس میں ان تمام تر چیزوں میں اسپیشل فوکس انکروچمنٹس پہ دیا گیا تھا. سیکنڈلی جو ہے پرائس کنٹرول کے اوپر کیا گیا ہے. تو یہ نوٹسز بھی ہم نے دیے ہیں, ہم نے جرمانے بھی کیے ہیں. لیکن اس مقصد اس مسئلے کا حل تب تک ممکن نہیں ہے جب ان ریڑھی بانوں کو آلٹرنیٹیو جگہ نہ دی جائے, کیونکہ انہوں نے بھی روزگار کمانا ہے. وہ بھی معیشت کی گاڑی میں اپنا کردار ایک ادا کر رہے ہیں. آلدو وہ انکروچ جگہ پر کھڑے ہیں, تو ان کے لیے ہم اب آلٹرنیٹیو کا بندوبست کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جب آلٹرنیٹیو کا بندوبست ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا تو ٹریفک فلو میں بھی مسئلہ نہیں آئے گا اور انکروچمنٹس بھی پاک ہو جائیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.